ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا شادی کی پہلی رات، وہ تو بیچارہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج سے تم میری کائنات ہے، نہیں سب کچھ تم ہی ہو، اب کائنات لڑکیوں کے نام بھی ہوتے ہیں، کہہ رہا بیوی سے آج سے تم ہی میری کائنات، تم ہی میری راحت، تم ہی میری چاہت، تم ہی میری مسرت، تم ہی میری فرحت۔ وہ سمجھی گرل فرینڈس کے نام لے رہے ہیں۔ اس نے کہا جب یہ کھل گیا تو ہم بھی اوپن ہو جائیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں ہی چاہت، میں ہی راحت، میں ہی کائنات، میں ہی فرحت، میں ہی مسرت، وسیم بھی تم، ستار بھی تم، غفار بھی تم، کلیم بھی تم۔ کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ 3 آدمیوں کے پاس گیا، کہا کہ تینوں مانگو جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا۔ اب ان 3 میں سے نا ایک کی 2 سے دشمنی تھی، ایک کی ان 2 سے دشمنی تھی۔ حسد کتنی بری چیز ہے دیکھو۔ پہلے نے کہا کہ مجھے جو ہے نا فلاں ملک کا بادشاہ بنا دو، فرشتے نے کہا چل وہی ہو گیا، بادشاہ بن گیا۔ دوسرے نے کہا تو ایک خواہش، دوسرے نے کہا مجھے دنیا کا کروڑ پتی ارب پتی آدمی بنا دو، ہو گیا بھائی۔ تیسرے سے کہا تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا ان دونوں کو دوبارہ پہلی حالت پہ لے آؤ۔ اس پر اکثر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک انگریز مسلمان ہوا تو بڑی تمیز سے نماز پڑھتا تھا۔ اس نے کسی پاکستانی سے پوچھا یار تمہاری 2 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے؟ پاکستانی چپ تو رہ نہیں سکتا۔ پاکستانی نے کہا اصل میں ہمارے اللہ سے پرانے تعلقات۔ بیوی کو غصے میں بولا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو یہ طلاق نہیں ہے، طلاق کی دھمکی ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ دھمکی طلاق کے علاوہ نا کچھ اور دیا کریں۔ میں تیرا منہ توڑ دوں گا، یوں بول دیا کریں، میں تیرا سر پھاڑ دوں گا۔ یہ سب چیزیں اس کی تلافی ہو سکتی ہے، صحیح ہے نا؟ اس میں ریورس گیئر ہے کہ نہیں پھاڑے بعد میں، اور یہ پھاڑ گئے تو سلوا دے۔ ظاہر ہے جب آپ اس کا سر پھاڑو گے تو سالے بھی آپ کا سر پھاڑیں گے۔ وہ ایک آدمی ہوٹل پہ گیا گرل فرینڈ کو لے کے، کہتا ہے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو۔ اس نے کہا دوسری کس کے لیے؟ کہہ رہے گرل فرینڈ کے لیے، ایک میرے لیے۔ ہوٹل والے نے کہا کمبخت جب تو اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ رکھی کیوں ہے؟ کہہ رہا غریب ہو کے نہیں رکھی، رکھ کے غریب ہوا ہوں۔ جیسے بعض لوگوں سے ہاں نہیں نکلتا۔ ایک ماں دیکھ رہی تھی کہ ایک قاری صاحب اس کے بچے کو پڑھا رہے ہیں، بولے ہاں ہاں بولو، بچہ کہہ رہے ہاں، تو کہہ رہا ہے اچھا بولو حلوہ، وہ کہہ رہے حلوہ، بار بار کہہ رہے حلق سے نکالو حلوہ، تو بچہ پھر کہہ رہے حلوہ۔ تو ماں نے کہا کہ بچے کے حلق سے حلوہ نہ نکالے، میں بنا کے لے آتی ہوں وہاں پہ۔ تیسری شادی تھی میری، اچھا میرے پہلے سے بھی ماشاءاللہ بچے تھے، تو جب میں نے تیسری کی ہے تو وہ اتفاق سے ذرا تھوڑی دھوم دھام سے ہو گئی تھی۔ تو ایک بوڑھے میاں آئے اور کہتے یہ مولانا صاحب کے گھر کے باہر اتنی لائن کیوں لگی ہوئی ہے؟ کوئی بچے کا کیکا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ایک اور کر لی ہے مولانا صاحب نے۔ تو وہ نا کانپ رہے تھے غصے سے، کہہ رہے ہیں ممبر پہ بولتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے، حرکتیں دیکھو ان مولویوں کی۔ وہ ایک آدمی کو حکیم نے کہا کہ بھینس کو جمال گوٹا کھلاؤ تو اس کو جلاب آئیں گے تو پیٹ صحیح ہو جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا؟ حکیم نے بتا دیا کہ پائپ میں جمال گوٹا رکھ کے نا بھینس کے منہ میں پائپ رکھ کے یہاں سے پھونک مارنا، زور سے پھونک مارے گا تو وہ جمال گوٹا اس کے پیٹ میں جائے گا، اس کو جلاب ہو جائیں گے۔ اب اتنی زیادہ بھینس کی تو مقدار بھی بہت زیادہ ہے نا، 8-10 گولیاں اسے رکھ دی۔ حکیم صاحب مطمئن کہ بھینس کا پیٹ صاف ہو گیا ہوگا، لیکن کئی دن ہو گئے بندہ ہی نہیں آ رہا۔ تو حکیم صاحب اس کے پاس گئے، دیکھا وہ چارپائی پہ لیٹا ہوا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، جلاب لگے ہوئے ٹائٹ۔ حکیم صاحب نے بولا تو مجھے یہ بتا تو نے بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا؟ اس نے کہا رکھا تھا۔ اس میں جمال گوٹا ڈالا تھا؟ اس نے کہا ڈالا تھا۔ پھونک ماری تھی؟ اس نے کہا ماری تھی۔ کہہ رہا پھر ہوا کیا؟ کہہ رہا اس نے پہلے مار دی تھی پھونک۔ جیسے وہ ایک عورت نے اپنے میاں سے بولا کہ میں نے سوچا ہے کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، تو آپ بتائیے خرچہ کتنا ہوگا؟ اس نے کہا کچھ بھی خرچہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا سوئٹزرلینڈ کا کوئی خرچہ نہیں؟ کہتا ہے بیگم سوچنے پر کوئی خرچہ نہیں۔ 2 آدمیوں کی بیویاں گم گئیں، تو ایک دوسرے کے پاس گیا، کہتا ہے یار میری بیوی گم گئی ہے۔ اس نے کہا میری بھی گم گئی ہے، چل دونوں مل کے تلاش کرتے ہیں ہم دونوں بیویوں کو نا۔ اس نے پوچھا بچہ تیری بیوی کیسی ہے؟ کہیں مجھے نظر آئے تو میں اس کو بتا دوں گا بھی تیری وہاں کھڑی ہوئی ہے تو تیرا اس کی علامتیں بتا۔ اس نے کہا لمبے لمبے بال، لمبی لمبی پلکیں، خوبصورت آنکھیں، گورا رنگ، لمبا قد، ایسا نقشہ کھینچا۔ پھر کہتا ہے تو اپنی بتا تیری کیسی ہے؟ اس نے کہا ہماری والی چھوڑ، دونوں مل کے تیری تلاش۔ ایک ہمارے جاننے والے بہت چھوٹے قد کے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، کسی کا مذاق مقصد نہیں ہے، وہ خود اپنا ایک دلچسپ واقعہ سنا رہے تھے۔ بہت چھوٹا قد ہے نا، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت چھوٹے قد کے، تو ہم نے ان سے کہا یار آپ کا اتنا چھوٹا قد ہے، داڑھی ماشاءاللہ ان کی پوری، تو ہم نے کہا کوئی آپ کی زندگی میں دلچسپ واقعہ؟ انہوں نے کہا بہت واقعات ہیں۔
تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا تھا، وہ مجھے پاسپورٹ دے ہی نہیں رہا نا، میں کھڑا ہوا ہوں، پچھلے والے گزرا مجھے دے نہیں رہا، تو میں چیخا، میں نے کہا بھائی میرا نمبر کب آئے گا؟ اس نے کہا کھڑا تو ہو پہلے.